الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ موضوع ہے اجتماعی قربانی کی احتیاطیں۔ اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دن بدن مہنگائی چونکہ ہو رہی ہے اور مارکیٹ میں اچھا بکرا جو ہے وہ لاکھ کے قریب ہی ہے، یعنی لاکھ سے نیچے اتنا اچھا بکرا نہیں مل رہا، تو عمومی طور پر جو مڈل طبقہ ہوتا ہے وہ اپنا واجب ادا کرنے کے لیے پھر گائے میں حصہ لیتا ہے، اور دن بدن اس کی طرف رجحان جو ہے وہ لوگوں کا زیادہ ہو رہا ہے، اور اس طرح بھی رجحان لوگوں کا زیادہ ہو رہا ہے کہ جس بندے کی تھوڑی سی کوئی جان پہچان ہوتی ہے، کوئی ادارہ چھوٹا موٹا ہوتا ہے، وہ اجتماعی قربانی جو ہے اس کا آغاز کر دیتا ہے کہ چلو جی میرے ادارے سے اجتماعی قربانی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر کمپٹیشن بھی ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو حصہ ہے وہ سستا ہو تاکہ لوگ میری طرف زیادہ آئیں۔ ہمارا تجربہ ہے کہ اس کے اندر کئی خرابیاں ہوتی ہیں، یعنی اچھے بڑے اہل علم حضرات سے بھی اس کے اندر صحیح طور پر احتیاطیں جو ہیں وہ برقرار نہیں رہ پاتے۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر وہ مسائل عرض کروں گا کہ جو بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے اجتماعی قربانی کے حوالے سے، حصوں کے حوالے سے ہر سال ایک یہ بھی پوسٹ وائرل ہوتی ہے کہ اونٹ کے اندر 10 حصے جائز ہیں، یعنی گائے میں 7 اور اونٹ میں 10۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اونٹ ہو یا گائے ہو اس کے اندر حد جو ہے وہ 7 حصے ہیں، اور اس کے اوپر واضح احادیث موجود ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے میدان میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کے اندر آپ علیہ السلام نے گائیں اور اونٹ، صحابی فرماتے ہیں گائیں اور اونٹ، اس دونوں کے اندر 7 حصے مقرر فرمائے۔ یہ واضح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے حج مبارک کیا تھا اس کے اندر بھی آپ نے گائیں کی طرح اونٹ میں بھی 7 حصے مقرر فرمائے کہ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اجتماعی قربانی میں سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر 7 سے زیادہ حصے کر لے، چاہے اونٹ ہو یا گائے،
تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ 7 سے کم ہو جائیں وہ درست ہے، 7 سے زیادہ حصے اونٹ یا گائے میں اگر رکھیں گے تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اب 7 سے زیادہ حصے کس طرح بن جاتے ہیں کہ اگر ایک گھر کے اندر سب افراد نے مل کر ایک گائے لے لی اور پیسے ملانے والے بندے جو تھے وہ 8-9 تھے، اب 8-9 بندے اگر اپنا اپنا حصہ ملا دیں اور ایک گائے لے لیں تو 7 سے زیادہ حصے ہونے کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر نفلی طور پر کرنا چاہتے ہیں، کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ گائے ہو، اونٹ ہو، بکرا ہو، اس کے اندر تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کر نفلی طور پر قربانی کر لیں تو اس کی اجازت ہے۔ کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم سب مل کر کہیں کہ چلو جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم سب مسجد والے حصہ ملا کر ایک بکرا کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، لیکن ہمارا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اپنا واجب ادا کرنے کے لیے ایک ہی بکری کے اندر ایک حصہ، اور اونٹ ہو یا گائیں اس کے اندر صرف 7 حصے، 7 سے زیادہ ہوں گے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 سے کم ہو، 7 سے کم ہو تو وہ درست ہے۔ اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر گھر کے 5 بندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کر جو ہے وہ ایک گائے لے لیتے ہیں، اب وہ 5 بندے پیسے ملائیں اور گائے لے آئے تو ٹھیک ہے، 5 کا واجب ادا ہو جائے گا، اور 2 جو نفلی حصے ہوں گے وہ نفل کے طور پر چلیں گے۔ لیکن اس کے اندر سب سے اہم احتیاط یہ ہے کہ اگر 5 بندے ایک گائے کے اندر پیسے ملاتے ہیں تو کسی کا بھی حصہ جو ہے وہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک گائے جو ہے اگر بالفرض 70,000 کی ہے، مثال ہے 70,000 کی اگر ایک گائے ہے تو اس کا 7واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 10,000۔ اب 5 بندے ہیں، 70,000 کی گائے لینی ہے، اگر تو ہر ایک کا حصہ 10,000 سے زیادہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے 10 دیا، کسی نے 12 دیا، کسی نے 15 دیا، کسی نے 20 دیا، اور وہ 70,000 کی کیا آئی؟ گائیں آ گئی، سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ ہوا کہ 5 بندوں نے 70,000 کی گائیں لی، ایک بندے کے پیسے جو تھے وہ 9,000 تھے، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ کیوں کہ 7واں حصہ جو تھا وہ 10,000 بنتا تھا، تو 10,000 سے کم کسی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کا 10,000 سے کم ہے تو بندہ اس کو 1,000 روپیہ دے دے کہ یار یہ میری طرف سے تم 1,000 رکھو، اپنا حصہ کیا کرو؟ پورا کر لو۔ اب جب وہ اپنا حصہ 10,000 پورا کر لے گا تو ٹھیک ہو جائے، یا وہ کسی کو کہہ دے کہ یار تم میری طرف سے دے دو، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ اب قرض لے کر اس کا 10واں حصہ 10,000 جو ہے 7واں حصہ وہ کیا ہوگا؟ وہ پورا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بڑی ضروری اہم احتیاط اور بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ گائے لایا ہے اور وہ اکیلی اپنی طرف سے ہی کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، قربانی تو ہو جائے گی، لیکن وہ کئی ثوابوں سے محروم رہا۔ کہ جب شریعت نے ایک گائے کے اندر 7 حصے رکھے ہیں تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ 7 حصے نومینیٹ کرے کہ یہ ایک حصہ میرا واجب، یہ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ایک حصہ حضور غوث پاک کی طرف سے، حضور داتا سرکار کی طرف سے، یہ 2 حصے میرے مرحوم والدین کی طرف سے،
ایک والد کی طرف سے حصہ، ایک والدہ کی طرف سے حصہ. پھر اگر ایک دو بچ گئے تو چلو جی میری بیوی کی طرف سے حصہ، بیوی سے اجازت لے کر بیوی کا حصہ ملا دیا، یا اپنا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کا عقیقے کا حصہ ملا دیا. یعنی 7 حصے وہ پورے کرے، اس کا ثواب اس کو کیا ہوگا، وہ زیادہ ہوگا. ورنہ کیا ہوگا، جب ایک گائے پوری اپنی طرف سے کرے گا تو ایک اس کا واجب ادا ہوا، بقیہ کیا گئے، نفلی چلے گئے. لیکن اگر وہ بزرگ ہستیوں کی نسبت ڈالے گا، جس طرح کہ آقا علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا یہ بزرگان دین کا، یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بکرے کیا کرتے تھے، ایک آقا علیہ السلام کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے. اور علماء نے مستحب لکھا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرو، اگر تمہاری قربانی میں کوئی کمی ہوگی تو سرکار کے صدقے قبول ہو جائے گی. اسی طرح بزرگان دین کی طرف سے ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب، اپنے مرحوم والد یا والدہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرنا، یہ بھی سعادت مندی ہے. یہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حقوق ہے کہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں، اپنے نیک اعمال میں یاد رکھے. تو یوں 7 حصے جو ہیں، اس کے والے سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اونٹ ہو یا گائے ہو، اس میں صرف 7 حصے ہیں. اگر 7 سے زیادہ ہوں گے تب بھی قربانی جائز نہیں. اگر 7 سے کم حصے ہیں کہ جس کا 7واں حصہ پورا نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی سب کی قربانی نہیں ہوگی. یہ سب سے پہلا پوائنٹ. دوسرا یہ ہے جانور کی عمر. جب کمپٹیشن ہوتا ہے کہ یہ لو جی سستے سے سستا میں اجتماعی قربانی کرو، یعنی اگر قربانی اجتماعی قربانی کا ایک حصہ 24,000 چل رہا ہے تو جنہوں نے 24 رکھا ہے یا 22 رکھا ہے وہ مارکیٹ میں دیکھ کر ہی رکھا ہے نا کہ یار مارکیٹ میں جانور جو ہے، گائیں جو ہے وہ اس رینج میں مل رہی ہے، کسائی کی اجرت ہے، چارہ ہے، دیگر اخراجات ہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں 16,000 روپے حصہ میں لا رہا ہوں. اب 16,000 روپے جو بندہ بالفرض مثال اس دور میں حصہ رکھ رہا ہے تو قابل غور تو ہے کہ نہیں یار وہ اس گائے کس قسم کی لائے گا، وہ کہاں سے اتنی سستی لائے گا. تھوڑی سی چھان بین تو ہونی چاہیے نا کہ یار مارکیٹ میں تو اتنی سستی گائے مل نہیں رہی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی قربانی کی کھال کے چکر میں، اپنے حصے ایک ملانے کے چکر میں وہ 2 سال سے کم عمر کی گائیں لگا رہا ہے، یا مریل سی گائیں لگا رہا ہے، یا کوئی عیب والی گائیں لگا رہا ہے کہ چلو جی کام تو چلتا رہے. ایسا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. بندے نے اگر اجتماعی قربانی کرنی ہے، اس میں حصہ ملانا ہے تو غور و فکر کر کے ملا کہ یار میں کس میں ملا رہا ہوں، وہ بندہ کیسا ہے. پھر اس سے پوچھے بھائی ایک جانور کب لوگے، کہاں سے لوگے، کیا صورتحال ہے. تھوڑا سا اس کے ساتھ بات چیت تو کی جائے نا کہ یار یہ آپ اتنا حصہ رکھ رہے ہو، آپ کو وارے بھی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے، کس طرح کرو گے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے جانور کی عمر. گائے کی عمر 2 سال سے کم ہوگی تو گائے نہیں، قربانی نہیں ہوگی اور کسی کی بھی نہیں ہوگی. اور اگر عید والے دن آپ کی قربانی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، گائیں عیب والی نکل آئی، چھوٹی عمر والی نکل آئی، تو اس وقت آپ کا آگے حصہ ملانا ضروری ہے اور اس میں پھر آپ کو آزمائش بھی ہو سکتی ہے. تو پہلے ہی اس حوالے سے اپنی قربانی احسن طریقے سے کرنے کا حکم اور خوش دلی سے کرنے کا حکم کہ صرف اس کو ٹالو نا کہ چلو جی یار کسی طرح سے بھی ادا ہو جائے. خوش دلی بھی ہو، جتنا اچھا جانور ہو، جتنا مہنگا جانور ہو، جتنا موٹا تازہ جانور ہو، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پل صراط کے اوپر تمہاری سواری ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نامہ اعمال میں وہ جانور تولا جائے گا. اب جتنا موٹا تازہ جانور ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے خون اور اپنے گوشت کے ساتھ بندے کے نیکیوں کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے. پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا
کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے. اب جانور کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں؟ لاکھوں کے حساب سے بال. اب وہ بھی سعادت، پل صراط کے اوپر سواری بھی، دیگر فضائل بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی. تو عمر جو ہے جانور کی، بکرے کی 1 سال، اور گائے کی 2 سال، اور اونٹ کی 5 سال. اس عمر میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اجتماعی قربانی میں اس کا بھی لحاظ ضروری ہے. کئی جو بیپاری ہوتے ہیں، بیچنے والے، یہ نقلی دانت لگا کر یا کسی طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر، یہ تجربے والا کام ہوتا ہے. جو خریداری ہوتی ہے نا جانور کی، اجتماعی قربانی کی، یہ ایک تجربے والا کام ہوتا ہے. جا کر اچھے طریقے سے جانور مناسب ریٹ پر اور اچھا جانور لینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ امانت دار ہے کہ میں امین بنتا ہوں تمہاری طرف سے قربانی کرنے کا. یہ کوئی کاروبار، کوئی کھالوں کا کاروبار نہیں ہے. اگر میں نے اجتماعی قربانی میں کسی سے پیسے لیے ہیں تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں صحیح طریقے سے بھی مسلمانوں کی قربانی کو ادا کروں، ورنہ میں گناہ گار ہوں. اپنی کھال کے چکر میں اگلوں کی قربانی کی فکر ہی نہ کرنا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. لوگوں کے واجب وابستہ ہیں آپ کے ساتھ. دوسرا پوائنٹ تھا عمر. تیسرا جو پوائنٹ ہے اجتماعی قربانی میں، وہ عیب سے پاک ہونا. کہ جانور جو ہے وہ بڑا دیکھ چاہ کے لینا چاہیے کہ اس کی دم تو نہیں کٹی ہوئی، اس کا کان تو نہیں کٹا ہوا، اس کا سینگ جڑ سے تو نہیں ٹوٹا ہوا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تو نہیں ہے، وہ کس طرح کا جانور ہے، اندھا تو نہیں ہے، یا وہ گونگا تو نہیں ہے. جانوروں کے گونگے بھی ہوتے ہیں، وہ بے بھی نہیں کر سکتے سمجھتے، تو یہ بھی عیب ہے. اسی طرح خنسا ہجرا جانور تو نہیں ہے. اس طرح کے بھی جانور ہوتے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے. تو عیب اچھے طریقے سے دیکھ کر، چاک کر. کئیوں نے کان جو ہوتے ہیں وہ اس کو سلوشن کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں، یہ بھی چلتا ہے مارکیٹ میں. سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کو جوڑ دیا پکڑ کے، یا اس کو چلا کر دیکھو تو وہ آگے کیا ہوتا ہے، وہ لنگڑا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں عیب سے پاک جانور اجتماعی قربانی میں یہ ہونا تیسری شرط ہے کہ یہ ضروری ہے. آگے حصے داروں کے اعتبار سے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ حصے دار اجتماعی قربانی میں سب کے سب مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر اجتماعی قربانی کوئی بندہ کر رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کا حصہ ملائی جا رہا ہے، آ رہے یا جا رہے جی، اب اس میں ایک قادیانی آ گیا، یا ایک ایسا گستاخ صحابی آ گیا کہ جو حد کفر تک پہنچا ہوا ہے، حضرت علی کو خدا کہتا ہے، قرآن کو مکمل نہیں کہہ مانتا، یا کوئی منکرین حدیث ہے جو حدیثوں کا انکار کرتا ہے، بس جی قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے. یہ بھی فرقہ ہمارے یہاں موجود ہے کہ وہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے، حدیثوں کو بالکل نہیں مانتا. اب یہ ایسے جو بندے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اگر ایک بھی بندہ اجتماعی قربانی میں ایسا آ گیا کہ جس کا عقیدہ درست نہیں، کفر تک پہنچا ہوا ہے، تو سب کی قربانی ضائع چلی جائے گی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، بقیہ 6 بھی فارغ ہوگی. کہ جانور کے اندر ساتوں کے ساتوں بندے جو ہوں ان کا مسلمان صحیح عقیدے والا ہونا کیا ہے، یہ ضروری ہے. تو جب اجتماعی قربانی کی جائے تو ہر بندے کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ یار اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیا ہے. ایسے ہی بس پکڑی جا رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، کھال آ رہی ہے، اگلے کی قربانی کی فکر ہی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سب سے اہم کیا ہے، حصے داروں کے حوالے سے غور و فکر کرنا کہ یار میں کس کا حصہ ملا رہا ہوں، وہ کون ہے کون نہیں ہے، عقیدہ کیا ہے، دیگر معاملات کیا ہیں. یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں. ہمارے یہاں تو وہ کہتے ہیں چھڈو مولوی بھی فرقے پھیلائے ہیں، کسی نے برا نہ کہو، جو بھی آن دے جی آن دے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں،
قبرستان کسی بندے نے وقف کیا ہے، قبرستان کے لیے جگہ وقف کی ہے، تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کسی کافر کو دفن کرنا جائز نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بندے نے قبرستان جو وقف کیا ہے ثواب کے لیے کیا ہے، اور اس کو ثواب تب بھی ہوگا نا کہ جب مسلمان اس کے اندر دفن ہوں گے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بندے نے وقف کیا قبرستان اور اس کے اندر مسلمان نہ ہو، کافر ہی دفن ہو رہے ہو، تو اس کو ثواب کیا ملے گا بھی؟ تو وقف کے احکام ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر معاملات میں بھی عقائد کے فقہی معاملات ہوتے ہیں۔ ہم اپنے طور پر ہی سوچتے نہیں، ہر چیز ایسا نہیں ہوتا۔ تو حصے داروں کا صحیح العقیدہ ہونا یہ اجتماعی قربانی میں ایک اہم رکن ہے۔ نمبر 5 جو اس سے بھی تقریباً زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ 7 کے 7 حصوں کا، سب حصے داروں کا اللہ کی رضا مقصود ہو۔ حصے داروں کا اللہ کی رضا چاہنا مقصود ہو کہ میں یہ جو قربانی کر رہا ہوں میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر کسی ایک بندے کی بھی یہ نیت ہو کہ میرا مقصد یہ گوشت لینا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ گوشت لینا ہے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جانور ذبح ہو اور وہ سارے کا سارا جانور ذبح اس حال میں ہو کہ وہ رب کی رضا مقصود ہو، تو تب قربانی ہوگی، اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی مثال میں یوں سمجھاتا ہوں کہ عام دنوں میں جو قصائی گائیں ذبح کرتے ہیں تو کیا ان کو قربانی جتنا ثواب ملتا ہے؟ کیا اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ قصائی جو ہے جب جانور ذبح کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ لو جی اس نے چھری پھیر دی ہے تو اس کو جو ہے وہ صدقے کا ثواب مل گیا یا اس کو قربانی کا ثواب مل گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قصائی جو جانور ذبح کرتا ہے وہ گوشت بیچنے کی نیت سے کرتا ہے، اس لیے اس کو ثواب نہیں ملتا۔ جانور قربان کرنے کا ثواب نہیں، رزق حلال کمانے کا ثواب ملے گا، جانور قربان کرنے کا ثواب نہیں۔ اسی طرح کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ لو جی اگر ایک بندے نے اپنے کسی بچے کا عقیقہ کرنا ہو تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ عام دنوں میں جب قصائی جانور ذبح کرنے لگے تو 2 حصے خرید لے؟ جانور بندھا ہوا ہے، سمجھ لو کہ بھینسا بندھا ہوا ہے، اس کی عمر بھی 2 سال ہے، عیب بھی کوئی نہیں، ہٹا کٹا ہے، اب اس نے صبح ذبح کرنا ہے، جمعے والے دن گوشت بیچنا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار تم نے ذبح تو کرنا ہی ہے، اس کے 2 حصے مجھے بیچ دو، یہ پیسے لے لو۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ اپنے بچے کے عقیقے کی نیت کر لے تو عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے 2 حصے چاہے اللہ کی رضا کے لیے، عقیقے کے لیے رکھ لیے ہیں، لیکن قصائی نے بقیہ 5 اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنے گوشت کے لیے رکھے ہیں، تو پھر جو عقیقہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہی فارمولہ لگتا ہے کہ جب آپ اجتماعی قربانی بلکہ اپنی ذاتی قربانی بھی، بکرا بھی لائے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں، اپنی چدراہٹ یا لوگوں کے اندر یہ ذہن ہے کہ یار اے بکرے کا گوشت میں ہی کھاؤں گا، تو گوشت مل جائے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ، کئی بندے ایسے دیکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے علاقوں میں کہ وہ ایک کٹا بھی رکھتے ہیں اور ایک بکرا بھی رکھتے ہیں۔ کٹا لوگوں کو گوشت دینے کے لیے اور جو بکرا ہوتا ہے وہ اپنے لیے رکھتے ہیں کہ ایندہ گوشت میں ہی کھاؤں گا۔ اپنے اپنے ہر بندہ دل کے اوپر، نیت کے اوپر، ہم کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ ایک مسلمان یہ سوچے کہ یار میں 1 لاکھ روپے کا بل فرض کوئی جانور بکرا لایا ہوں، 2 لاکھ کی گائے لایا ہوں، میری اس کے اندر نیت کیا ہے؟ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا نیت ہے اور ضمناً گوشت ہے کہ چلو یار گوشت بھی ملے گا، میں خود بھی کھاؤں گا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مسلمان غریبوں کو بھی کھلاؤں گا، تو ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن اگر مقصود یہ ہے کہ یار میں نے الیکشن لڑنے ہیں، الیکشنوں میں یہ گوشت جو ہے لوگوں کو دوں گا، میرا ووٹ پکا ہوگا، ٹھیک ہے،
یار میرا چودھری ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ یار اس مرتبہ جانور کم کیے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو غور کر لے کہ یہ رب کی رضا نہیں ہے۔ حصے داروں کے اندر بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے میری گائے کے اندر جو حصہ ملایا ہے اس کا مقصد صرف گوشت حاصل کرنا تھا، اس نے اپنی باتوں میں کہہ دیا یا دیگر معاملات سے اس کو پتہ چل گیا، تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ہم نے کی بالفرض کسی کی نیت تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اسی حال میں موت آ گئی، تو پھر اللہ معاف کرنے والا کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر ہمیں یہ مسئلہ ہی پتہ نہیں، اجتماعی قربانی میں ہم اپنا حصے ملا رہے ہیں اور مقصد یہی ہے کہ یار وہاں سے گوشت آئے گا، ہم گوشت کھائیں پیئیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کی قربانی خراب کر رہے ہیں۔ یعنی ایک حصہ خراب ہونے کی وجہ سے بقیہ 6 کی بھی قربانی ہماری وجہ سے خراب کیوں ہو گئی؟ ہمیں مسئلہ سیکھنا چاہیے، ہمیں شرعی احکام پتہ ہونا چاہیے۔ تو قربت، اللہ کی رضا، یہ ساتوں کے ساتوں حصوں میں ہونی ضروری ہے۔ اب اللہ کی رضا کس طرح آئے گی؟ کہ قربانی کا حصہ ہو یا عقیقے کا حصہ ہو۔ عقیقہ بھی اللہ کی رضا ہے، شریعت کا ایک کیا ہے مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ عقیقہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک حصہ ایسا ملا لیا کہ جو اللہ کی رضا نہیں ہے، مثال ہے ایک بندے نے دعوت کرنی تھی تو اس نے سوچا کہ یار ایسا کر لیتے ہیں، ایک میں اپنا واجب ادا کر دیتا ہوں، ایک حصہ جو ہے وہ دعوت کے لیے رکھ لیتا ہوں کہ جو میں نے عید کے بعد دعوت کرنی ہے یا عید کے بعد جو شادی ہونی ہے اس شادی کے لیے وہ گوشت سنبھال لوں گا۔ اب شادی ہو یا دعوت ہو، اس کے اندر وہ قربت نہیں ہے جس کی وجہ سے بقیہ کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ جو کئیوں کے اندر غلط فہمی ہے، اگر کسی کے اوپر واجب تھی قربانی اور اس نے وہ قربانی ادا نہیں کی، تو اب اس کے اوپر کیا واجب ہوتا ہے کہ وہ ایک بکرے کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے، 1 سال کے بکرے کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ 7ویں حصے کی قیمت صدقہ کرے۔ شریعت نے رعایت دی کہ قربانی کے دنوں میں اگر تم بکرا نہیں کر سکتے تو گائے کے 7 حصوں میں ایک حصہ ملا لو، تمہارا واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ جو ہے اس نے غفلت کی، دین کا علم نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، اب اس کو پتہ چلا میرے اوپر تو کئی سالوں کی قربانی بنتی ہے، اب وہ ہر سال کے اعتبار سے ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرے گا، اب اور کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنی غلط فہمی میں گائے کے اندر 7 حصوں میں ایک اپنا واجب ادا کر لے اور ایک نیت یہ کرے کہ وہ پچھلے سالوں کی جو میرے اوپر قربانی رہتی ہے اس کا ایک حصہ میں اس کے اندر ملا رہا ہوں، اس کا ایک حصہ اس کے اندر ملا رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ قیمت صدقہ کرے، نہ یہ کہ وہ کسی جانور کے قربانی کے حصے میں حصہ ملائے۔ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ کئی بندے اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے اوپر پچھلے سالوں کی قربانی رہتی ہے، اس مرتبہ اجتماعی قربانی کے اندر ایک حصہ میں اس سال کا اور ایک حصہ پچھلے سال کا ملا رہا ہوں۔ اگر ایسا کرے گا تو نہ اس سال کی ادا ہوئی نہ پچھلے سال کی ہوئی، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ بقیہ کی بھی قربانی خراب ہوئی۔ یہ بھی احتیاط جو ہے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح گوشت کی تقسیم، اجتماعی قربانی کے اندر بالفرض سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، چھری بھی پھر گئی، چلو جی قربانی ادا ہو گئی، چھری پھرنے تک قربانی ہے، جیسے ہی چھری پھری آپ کی قربانی ادا ہو گئی۔ آگے گوشت تقسیم کرنے کا اگلا ایک الگ مرحلہ ہے۔ اگر بالفرض ایک بندے کی گائے کی قربانی کی چھری پھر گئی، اللہ نہ کرے گوشت چوری ہو گیا، تو قربانی ہو گئی، قربانی ہو گئی۔ کہ اصل کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے جانور کا قربان ہونا، گوشت ملنا، تو یہ تو امت محمدیہ سرکار کے صدقے ہمیں یہ ملا ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں
قربانی کا گوشت نہیں نصیب ہوتا تھا. وہ قربانی کیا ہوتی تھی؟ وہ قربانی یہ ہوتی تھی کہ بندہ قربان کر کر ایک بلند جگہ کے اوپر اپنا جانور رکھ دیتا تھا. آسمان سے بجلی آتی تھی، جس کا گوشت جو ہوتا تھا، جس کا جانور، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو اچک لیتی تھی، اور جس کی مقبول نہیں ہوتی تھی اس کو وہیں چھوڑ دیتی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹوں کا واقعہ وہ یہی تو ہوا تھا نا، کہ دونوں کو کہا گیا کہ تم قربانی دو، تو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو مل جائے گی. تو حضرت حابیل نے اچھا جانور اللہ کی راہ میں دیا، خوش دلی سے قربانی اللہ کی راہ میں دی. اور جو قابیل تھا اس نے عام سی گلی سڑی چیزیں جو تھیں خراب وہ اللہ کی راہ میں دی. تو آسمان سے بجلی آئی تو اس کی قربانی جو تھی حضرت حابیل کی وہ قربانی قبول ہو گئی. اس وجہ سے اس نے پھر حسد کیا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی. تو پہلے زمانوں میں قربانی کا گوشت بندے کو نہیں ملتا تھا. دوسرا کہ اگر کسی کی قبول نہ ہو تو اس کے لیے شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ تو آقا کے صدقے ہم گناہ گاروں کا پردہ ہے کہ گوشت بھی ملتا ہے اور پردہ بھی رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی قبول ہوئی ہے اور کس کی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھ دیا اپنے محبوب کے صدقے. ٹھیک ہے، تو چھری پھرنے تک قربانی کے احکام ایک طرف ہے. آگے گوشت کے حوالے سے وہ معاملات ہیں کہ اجتماعی قربانی میں جب ہم امین ہیں، ہم امانت کے لٹانے والے، اس کو صحیح طریقے سے کرنے والے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہر حصے دار کو پورا پورا گوشت دیا جائے. اندازے سے گوشت دینا جائز نہیں ہے. یعنی 7 حصے اندازے سے 7 ڈیڑھیاں لگا دیں کہ چلو جی یہ تیری، اس طرح جائز نہیں. تول کر ہر بندے کو اس کا کیا کیا جائے، حصہ دیا جائے کہ یہ تیرا حصہ بنتا ہے، یہ تیرا بنتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کئی جگہ تو اندازوں سے تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جوا بھی ہو رہا ہوتا ہے. آپ پوچھیں کہ جوا کیسے ہو رہا ہے؟ جوا اس طرح ہوتا ہے 7 حصے لگا دیے، اس کے بعد کہتے ہیں لو جی پاوا کنے لینا، اب اس کے اوپر پرچیاں ڈال دیتے ہیں، چلو جی جن کی پرچی نکلائی پاوا آندہ ہو گیا. ایسا تھوڑی ہوگا، پرچی کے ساتھ پایا نہیں ملتا. پائے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ بھی تقسیم ہوگا 7 حصوں میں. اگر 7 حصوں میں تقسیم نہیں ہونا، ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے پائے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے پایا چاہیے، تو پایا اس کو دے کر اس کا اتنا گوشت کم کر اس بندے کو دے دیا جائے کہ جس نے پایا نہیں لیا، تاکہ برابری ہو جائے. یہ ایک مثال ہے، ورنہ حکم کیا ہے کہ پایا بھی تقسیم کیا جائے. لیکن اگر پایا پرچیوں کے ذریعے چل رہا ہے، جن کی پرچی نکلائی پایا ہوا ہو گیا، یہ تو جوا ہی ہو گیا کہ پتہ نہیں میری نہیں نکلی تو میں پائے سے محروم رہ گیا، گوشت بھی نہیں ملا پایا بھی گیا. اس طرح تو نہیں ہوتا، یہ تو جوئے والی صورت ہو جاتی ہے. تو اگر پایا ہے اس کے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس کے 2 حصے ہیں اس کو ایک پایا دے دیا جائے اور اتنا گوشت اس کا بقیہ شرکاء میں تقسیم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرے بندے نے پایا لیا ہے، اس کا بھی اتنا گوشت کم کر شرکاء میں تقسیم کر دیں تاکہ پائے کے بدلے میں گوشت مل جائے اور جس نے لیا ہے اس کا اتنا گوشت کم ہو جائے. اسی طرح آگے ہے جو کلیجی ہوتی ہے، اسی طرح گردے ہوتے ہیں، اس کو بھی پھینک دیا جاتا ہے. یا ویسے ہی میں کروا رہا ہوں تو میں نے کسی غریب کو اٹھوا کر دے دی، حالانکہ ایسا تو نہیں، میری ملکیت نہیں ہے. کلیجی ہو یا پھپڑا ہو یا گردہ ہو، اس کو بھی بنوا کر حصے داروں کے اندر تقسیم کیا جائے. اس کے بھی 7 حصے کیے جائیں گے، ہر حصے دار کو اس کی حصے کے مطابق وہ دیا جائے گا، کوئی چیز اس کی ضائع نہیں کی جائے گی. اوجری کیونکہ جائز نہیں ہے، اس کو پھینکنا درست ہو جائے گا. اور کھال کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہر حصے دار سے پوچھا جائے کہ یار یہ کھال آپ اس نیک کام کے لیے دینے پہ راضی ہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کھال آپ کو نہیں دینی، میں نے یہ کھال کسی اور مدرسے کو دینی ہے، تو پھر آپ اس طرح زبردستی اس کا کھال کو نہیں لے سکتے، بلکہ دوسرے حصے داروں سے کہیں
کہ یار اس کا حصے کی جو کھال بنتی ہے وہ اس کو پیسے دے دیں اور وہ کھال آپ ہمیں گفٹ کر دیں. یوں یعنی حل ہو سکتا ہے. زبردستی اگر کسی کی گائے کی کھال اس کا بھی حصہ ہے اس کے اندر, آپ رکھ نہیں سکتے. اور سب سے آخری جو اہم پوائنٹ ہے کہ ہر حصے دار کا لحاظ رکھنا, اس کا حساب رکھنا, یہ سب سے اہم پوائنٹ اور سب سے زیادہ غفلت اسی کے اندر ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے 7 بندے جب آ جائیں تو ان 7 بندوں کی گائے کا نمبر لگا دیں کہ یہ نمبر 1 ہے. یعنی 7 بندے پورے ہوئے پہلے تو گائے نمبر 1, دوسرے 7 پورے ہوئے تو گائے نمبر 2, تیسرے 7 پورے ہوئے تو گائے نمبر 3. اب جیسے ہی پہلی گائے نے وہ جو پہلا نمبر تھا وہ اس کو لگا دیا ہے, دوسری گائے لی تو دوسرا نمبر اس کو لگا دیا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ گائے کا کہیں کم ریٹ ہے اور کہیں زیادہ ہے. اب ایک بندہ ہے اس کی گائے آئی ہے بالفرض ₹1,00,000 کی, ایک بندہ ہے اس کی گائے آئی ہے 1,20,000 کی. اب آپ دونوں کے اوپر ایک جتنا خرچہ ڈالیں گے تو زیادتی ہے. تو جس بندے کی گائے 1,00,000 کی آئی ہے 7 حصے میں, اس کا پھر حصہ کتنا ہوگا اسی حساب سے ہوگا, اس کا خرچہ بھی اسی حساب سے ایڈجسٹ ہوگا. تو اب اس کی جو حصے کی ہے وہ بچت ہو رہی ہے. دوسرا بندہ ہے اس کی گائے دوسرے نمبر والی وہ زیادہ مہنگی آئی ہے, تو پھر آپ اس کا حساب الگ رکھیں کہ بھائی آپ والی گائے جو ہے وہ اتنے کی آئی ہے, آپ کا حصہ فی اتنا بنتا ہے. ایک ہی حصہ فکس کر سب سے اتنا لے لینا یہ تو درست نہیں ہے کہ ہر ایک گائے ایک ریٹ کی نہیں ملتی. دوسرا یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے, جو سب سے بڑا فائدہ ہے, اگر آپ نے گائیں ہر ایک کی الگ الگ نہیں کی, آپ نے بالفرض 100 حصے پورے کیے اور 100 حصے مکمل کر وہ کٹھی گائیں لے لی. اب یہ تو پتہ ہی نہیں کہ یار کس بندے کی گائے کے اندر کس کا حصہ ہے, نومینیٹ ہی نہیں ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ ساری کٹھی ذبح کر سارا گوشت مکس کر ایک جتنا سب کو دے دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے نقصان کیا ہے. اگر آپ نے اکٹھی گائیں خریدی, الگ الگ حصے نہیں کیے, اللہ نہ کرے کہ اس میں سے ایک گائے فوت ہو گئی یا چوری ہو گئی یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, وہ قربانی کے قابل نہیں رہی, تو سارے حصے داروں کی قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ سب حصے داروں کی نومینیٹ ہی نہیں ہے. تو جب ایک گائے کے اندر کمی آئے گی تو وہ کیا ہوگا, آٹومیٹکلی سارے ہی حصے داروں کے اندر وہ مسئلہ آ گیا, کسی کی بھی قربانی نہیں. لیکن اگر آپ نے 7 حصے اس کو نمبر لگائے ہوئے تھے اور اسی حساب سے گائیں خریدی, اس کو نمبر لگایا, اللہ نہ کرے وہ گائیں جو ہے وہ مر گئی یا چوری ہو گئی یا وہ اس کو کوئی عیب ہو گیا, تو آپ انہی 7 بندوں سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی گائے ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, آپ کی قربانی ادا نہیں ہو رہی, آپ دوبارہ حصہ ملا لیں یا آپ کسی اور کے پاس حصہ ملا لیں. اب آپ ان 7 بندوں کو کہنے کے پابند ہیں کیونکہ آپ نے ان کے نومینیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ گائیں کس کی ہے, ان کی ہے, ورنہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں کس کی گائیں چوری. اگر آپ نے کہا کہ چلو چپ کر کے بیٹھے رہو تو آپ نے سب کی قربانی خراب کی. جس طرح حدیث پاک میں کہا گیا کہ امام ضامن ہے, لوگوں کی نمازوں کا ضامن ہے, اسی طرح اجتماعی قربانی میں جو بندہ آگے لگا ہوا ہے لوگوں کی قربانیوں کا ضامن ہے. اس نے یہ کاروبار کے طور پر نہیں کرنا, یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, لوگوں کی واجب اس کے ساتھ وابستہ ہے. اسی طرح کئی جگہوں پر اس کے اندر کمیشن سسٹم چل گیا ہے, قربانی کے اندر بھی کمیشن سسٹم ہے, حج کے اندر بھی کمیشن سسٹم ہے, عمرے کے اندر بھی کمیشن سسٹم ہے. قربانی کے اندر کیا کمیشن سسٹم ہے کہ وہ اجتماعی قربانی کرنے والا کسی یار دوست کو کہہ دیتا کہ یار تو جو ہے نا وہ گائیں خرید لے, میں تم سے مہنگی خرید لوں. اب اس نے گائیں خریدی 1,20,000 کی اور 1,20,000 کر اس نے 5-6 گائیں خرید لی. اس نے اس سے کیا کی 1,30,000 کی گائیں خریدی
اور اس سے کمیشن 5,000 لے لیا، 5,000 اس نے نفع کما لیا اور 5,000 اس نے کمیشن لے لی. اب نقصان کیا ہوا کہ حصے داروں کے اندر وہ 10,000 پڑ گیا. ظاہری بات ہے جب وہ کمیشن 5,000 نے کھائی ہے تو گائے کی قیمت آٹومیٹکلی کیا ہوگی، وہ بڑھ جائے گی. تو وہ 10,000 کس نے دینا ہے؟ وہ حصے داروں نے دینا، اور کس نے دینا؟ اسی طرح آپ نے اجتماعی قربانی کے اندر فضول خرچیاں کی ہوئی ہیں. کسائیوں کو آپ جو ہے وہ مرغی کھلا رہے ہیں، کسائیوں کو اعلیٰ قسم کا کھانا کھلا رہے ہیں، یا چارہ ڈھیر سارا لا کر ضائع کر رہے ہیں، یا اس کے اندر آپ نے ڈھیر سارے ملازم رکھ لیے ہیں، صفائی کے لیے پیسے الگ، فلاں کے لیے الگ. وہ سارا خرچہ تو حصے داروں کے اوپر کرنا ہے، تو حصہ مہنگا ہو جانا ہے. تو آپ تو امانت دار ہیں، آپ تو امین ہیں. آپ نے ایک مسلمان کی قربانی کا جو واجب ہے وہ ایک احسن طریقے سے ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس نے آپ کو وکیل بنایا کہ یار میری قربانی صحیح طریقے سے کرنا. آپ اس کے اندر کمیشنیں کھا رہے ہیں، آپ اس کے اندر اپنی گائے کی قربانی کے کھال کے چکر میں اگلے کی قربانی داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اجتماعی قربانی کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہمارا تجربہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور عام بندہ جو ہے وہ اس کو نہیں کر پاتا. اگر کسی عام بندے نے کرنی ہے تو پہلے کسی سے مشورہ کرے، کسی مفتی کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارا سیکھے کہ یار ہم یہ کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، کیا طریقے ہوں تاکہ وہ ثواب کمائے. 2 پیسوں کے لیے لوگوں کی قربانیاں خراب نہ کی جائیں. دعوت اسلامی الحمدللہ ہر سال اجتماعی قربانی جب کرواتی ہے تو اپنے مدنی جو عالم ہیں ان کی بھی تربیت کرتی ہے، ان کو پورا سکھاتی ہے کہ یہ آپ نے لوگوں سے کہنا ہے، یہ آپ نے جانور یوں خریدنا ہے، یہ چیز کے لیے آپ نے کیا چیز بازار سے لینی ہے. پھر آپ نے اگر جانور خرید لیا تو مسجد کا پانی اس کو نہیں دینا، مسجد کی بجلی نہیں دینی، دیگر معاملات نہیں کرنے. یہ سارے احکام دعوت اسلامی سکھاتی ہے الحمدللہ. اسی طرح دیگر جو مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، یہ بھی الحمدللہ احسن طریقے سے ہی جو علماء ہوتے ہیں وہ لے کر چلتے ہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی جگہوں پر ایسے ہی لوگ مل بیٹھ کر اجتماعی طور پر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو شرعی احکام پتہ نہیں ہوتے. حالانکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے ہیں.